السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بہن ہیں جنہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ایک دن میں کتنے دنوں کی قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں صرف ایک دن کی یعنی 5 وقت کی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں یا پھر ایک دن سے زیادہ کی بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس سوال کا جواب آپ جان لیں کہ ایک دن میں آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنی قضا نمازیں پڑھنی چاہیں اتنی قضا نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ آپ 1 دن کی، 2 دن کی، 5 دن کی، 10 دن کی، 20 دن کی، جتنی بھی دن کی اپنی استطاعت کے مطابق آپ قضا نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ اور قضا نماز آپ کچھ اس طرح بھی پڑھ سکتی ہیں کہ ایک دن آپ صرف فجر کی پڑھ لیں، ایک دن خالی ظہر کی پڑھ لیں، ایک دن خالی عصر کی پڑھ لیں، اور آپ چاہیں تو ترتیب سے بھی پڑھیں، پہلے فجر کی پڑھیں، پھر ظہر کی پڑھیں، پھر عصر کی پڑھیں، پھر مغرب کی پڑھیں، پھر عشاء کی پڑھیں۔ آپ اس طرح چاہیں بھی تو پڑھ سکتی ہیں۔ اور آپ جتنی قضا نمازیں پڑھتی جا رہی ہیں اس کو کسی ڈائری میں نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے کتنے سال کی نماز چھوٹی تھی اور آپ کتنے دنوں کی کتنے سال کی نماز آپ پڑھ چکی ہیں اور وہ نماز آپ کے ذمے سے ساقط ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ قضا نماز یعنی قضائے عمری جس کو کہتے ہیں وہ صرف خاص راتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے وہ صرف شب برات میں، شب قدر میں، شب معراج میں ہی پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو نماز آپ کی چھوٹ گئی آپ اسے 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت میں پڑھ سکتی ہیں سوائے وقت مکروہ کے۔ وقت مکروہ کے بارے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 3 وقت مکروہ ہے 24 گھنٹے میں قضا نماز کے لیے۔ وہ صبح سورج نکلنے کے وقت 20 منٹ تک ہے، اور دوپہر میں زوال کے وقت، اور شام میں سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے۔ یہ 3 وقت مکروہ ہیں۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ 24 گھنٹے میں آپ جتنی چاہیں اتنی قضا نماز پڑھ سکتی ہیں، اور قضا نماز پڑھنے میں کوئی ترتیب بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں کہ آپ نے ایک دن کی فجر کی نماز پڑھی تو اس کے بعد ظہر کی ہی پڑھ سکتی ہیں، بلکہ آپ چاہیں تو ایک ساتھ لگاتار 10 دن کی فجر کی قضا نماز پڑھ سکتی ہیں، چاہے تو ایک ساتھ ظہر کی لگاتار جتنی چاہے اتنی قضا نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو کوئی ترتیب ضروری نہیں، البتہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ترتیب سے پڑھیں تاکہ آپ کو یہ معلوم رہے کہ ایک دن کی 5 وقت کی نمازیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی نماز کو قضا ہونے سے بہت بچانا چاہیے۔ بلا عذر شرعی کبھی بھی نماز کو اپنے وقت سے نہیں جانے دینا چاہیے، یعنی نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو بالکل نہ پڑھنا، یا پھر نماز پڑھنا لیکن وقت پر نہ پڑھنا۔ ظہر والی اب قضا ہو گئی، عصر میں پڑھنا بلا عذر شرعی، عصر والی مغرب میں پڑھنا، فجر میں سو رہے ہیں کہ چلو 8 بجے 9 بجے اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ لیں گے، تو نماز کو چھوڑنے والے بھی جہنم کی اس وادی میں جائیں گے۔ جو لوگ نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے وہ بھی جہنم کی اس وادی کے لیے تیار رہیں۔ یا پھر جو لوگ نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، 2 وقت کی پڑھ لی، 3 وقت کی چھوڑ دی، 3 وقت کی پڑھ لی، 2 وقت کی چھوڑ لی، ایسے لوگوں کے لیے بھی جہنم کی یہ وادی اللہ تعالیٰ نے تیار فرمائی ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی نماز سے غافل ہونے کے زمرے میں آتے ہیں جو جان بوجھ کر بلا عذر شرعی جماعت کو چھوڑتے ہیں، اور ایسے ہی وہ لوگ جو لوگ پبلک میں رہتے ہیں، 4 لوگ کے بیچ میں رہتے ہیں تو نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن تنہائی رہتی ہے تو نماز کو چھوڑتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی اس وادی کو تیار فرمایا ہے، اور اس وادی سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ تصور کریں کہ نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنا اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ تو جو لوگ جان بوجھ کر نماز کو قضا کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی یہ وادی ہے، اور جو لوگ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، جنہیں کوئی مطلب ہی نہیں کہ نماز کیا چیز ہے، جنہیں کوئی مطلب نہیں کہ شریعت میں کتنی اہمیت کی حامل ہے نماز، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ دھڑلے کے ساتھ نماز چھوڑتے ہیں، انہیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر
ترک الصلاۃ، یعنی بندہ مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز امتیاز کرنے والی ہے، دونوں کے درمیان فرق بیان کرنے والی ہے، تو وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور اگر یہ پیمانہ آپ دور حاضر میں رکھیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اسلام سے خارج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی مومن کی پہچان نماز ہے، تو جو شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ ظاہری طور پر مومن ہے، وہ نظر آتا ہے، لیکن جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ رہا ہے پھر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جبکہ فقہائے کرام فرماتے کہ وہ شخص اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن اس نے بہت بڑا گناہ کیا، کفر سے کم درجے کا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا۔ بلکہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک وہ شخص کافر ہے جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا۔ اللہ اکبر! اس لیے نماز کو اپنا شعار بنائیں، اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔